السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ اڈیالہ جیل میں آج بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور عمران خان کی جو گفتگو ہے 500 دن عمران خان کے اڈیالہ جیل میں کل مکمل ہو جائیں گے۔ 499 دن عمران خان جیل میں گزار چکے ہیں اور 500 روز گزارنے کے بعد ان کا جو پیغام ہے وہ وہی ہے جو ان کا پہلے دن پیغام تھا۔ آج شاہ محمود قریشی سے عمران خان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اسٹریٹجک قسم کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے اندر بہت سی معاملات کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ فواد چودھری بھی وہاں موجود تھے اور بھی جو لوگ 9 مئی کے مقدمات میں جو لاسٹ ٹائم ملے تھے، کوئی 60 کے قریب لوگ تھے، آج ایک بار پھر انہوں نے بھی کافی تفصیلی ملاقات کی ہے۔ آج علی امین گنڈا پور بھی گئے تھے عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور چونکہ گیٹ نمبر 4 سے اجازت نہیں تھی تو گیٹ نمبر 5 پر ان کی گاڑی روک لی گئی اور ان کو اجازت نہیں ملی عمران خان سے ملاقات کی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور کیوں گئے تھے اور کیوں ان کو اجازت نہیں ملی ہے، لیکن سب سے پہلے آج کی ملاقاتوں کا حوال عمر صاحب، زبیر صاحب، ویلکم۔ تھینک یو سر۔ گیٹ نمبر 4 کون سے والے؟ اڈیالہ جیل کی گیٹ نمبر 4 سے اجازت نہیں ملی؟ بس گیٹ نمبر 4 سے اجازت نہیں تھی، گیٹ نمبر 5 پہ گاڑیاں روک لی۔ تھا پنڈی کے گیٹ، ہے پنڈی میں، ہے پنڈی میں۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ بڑی طویل انہوں نے مشاورت کی ہے، فواد چودھری بھی موجود تھے۔ اچھا، یہ شاہ صاحب کے ساتھ زبیر میں، سوری میں آپ کو بات کر رہا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں شاہ صاحب کے ساتھ اتنی بات نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، وہ میرے خیال سے کوئی اتنی انٹریکشن ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج تو انہوں نے طویل گفتگو کی ہے اور شاہ محمود قریشی نے بھی عمران خان کی طرح موجودہ قیادت کے اوپر اظہار ایک طرح سے ناراضگی کہہ لیں یا عدم اعتماد کہہ لیں وہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے، یہ تو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، میرے ذہن سے اب نکل گیا، وہ کٹ پتلیاں، یہ کٹ پتلیوں کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اتنا سخت لفظ انہوں نے ویسے یعنی ان کی اپنی کوئی اہلیت نہیں ہے، کوئی اپنی اور ان کا ویڈیو پیغام جب آیا تھا، جب انہوں نے گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جب لاہور کوٹ لکھپت میں تھے نا تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے آ کے ملاقات کریں، اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے کوئی بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہی بات آج انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے بھی کی ہے کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، نہ یہ پیشیوں کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی باہر بیٹھ کر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی پھر اس کے اوپر ان سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کو پالیٹکس کا ہی نہیں پتہ، یہ جو موجودہ قیادت ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا کہ یہ بزدل بھی ہیں، ایک وہ عمران خان نے فیکٹر بھی، یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا، شاہ صاحب نے کہا کٹ پتلی ہیں، عمران خان نے کہا بزدل یہ ہیں۔ بزدل ہیں۔ تو یہ جو موجودہ قیادت ہے ان کا میرا خیال ہے کہ یہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کی گیم ختم ہو جائے گی، ان کے بھائی یہی دن ہے بس انجوائے کرنے کے۔ اور پھر علی امین گنڈا پور سے متعلق بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے عمران خان صاحب، اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک انٹرنل ان کی میٹنگ تھی اور انٹرنل لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی، تو وہ کوئی زیادہ ان کی پالیسیز سے بھی زیادہ خوش نہیں ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے باہر بیٹھ کر اتنا اندازہ ہو سکتا ہے، تو وہ جو پوری پاکستان کی پالیٹکس کو ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب آتے ہیں، راستے سے واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں ڈی چوک سے ان کو راستہ مل جاتا ہے۔ پھر بشرا بی بی نے باہر رہ کر ساری صورتحال ان کو بتا بھی دی ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کو بتائی گئی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا پیغام ان کو پہنچایا گیا تھا کہ محمود خان اچکزئی نے جو کہا تھا کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ مؤخر کی جائے، اچھا، تو وہ اس کے اوپر خان صاحب نے پھر ٹائم دیا ہے، اور تقریباً ہفتہ 10 دن مزید دے دیے انہوں نے کہ آپ مذاکرات کے جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر لیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے احتجاج کر لیا، ہم عدالتوں کے پاس بھی چلے گئے، ہمارا مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا، اس کے بعد ہم جب احتجاج کرنے آئے تو لوگوں کے اوپر گولیاں بھی برسا دی گئیں۔ اب ہمارے پاس سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور مذاکرات کو ایک اور انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ بات چیت کر لیں، مذاکرات کے ذریعے اگر حل نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تحریک کے جو سول نافرمانی کی کال ہے، تحریک ہے، وہ تو الٹیمیٹلی پھر ان کا فائنل کارڈ ہے، اور وہ ظاہر ہے جب اس ساری صورتحال سے جب مذاکرات سے بھی کوئی نہیں نکلے گا تو پھر وہ دے دیں گے۔ میرے خیال سے وہ ایک ہفتہ تو دیا ہے، 25 دسمبر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 دسمبر کے بعد ہی اب یہ کوئی ڈیٹ آئے گی، اور خان صاحب کل اس کو اناؤنس کریں خود ہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر یہ زور دیا ہے کہ 2 جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، اور وہ اتنے بڑے مطالبات بھی نہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر کمیشن بنایا جائے۔ دوسرا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، اپوزیشن اتحاد، یہ جو
خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی جو دوریاں ہیں اس سے متعلق ان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. وہ ابھی بھی ڈی آئی خان کی پالیٹکس سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے اور ابھی بھی وہ اپنی حلقے کی سیاست کو لے کر وہ نیشنل پالیٹکس کو بھی اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو عمران خان نے اس کے اوپر بھی کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے ان کی پرفارمنس سے, اور انہوں نے کہا کہ جو علی امین گنڈا پور ہے ان کو بطور سی ایم کام کرنا چاہیے اور ان کا ایک بڑا اسٹیچر ہے, وہ اب وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنا چاہیے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں پورے صوبے میں اور پورے ملک کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں علی امین گنڈا پور کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ خان صاحب کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. آج علی امین گنڈا پور کی تو ملاقات نہیں ہو سکی, اگر ہوتی تو اس میں پھر وہ زیادہ ڈائریکشن ان کو دیتے. اور یہ اچھا ہوا ہے کہ ایک ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو مسلسل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں, جس میں ایک بڑی رکاوٹ علی امین گنڈا پور کی ڈی آئی خان کی پالیٹکس آ رہی تھی, وہ ان تک پہنچ چکی ہے. اب وہ دوبارہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رابطہ کریں, ان کو انگیج کریں, اور یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس میں بھی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں. تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس دن سب ملاقات بھی جمعے والے دن میٹنگ ہوئی تھی تحریک تحفظ عین پاکستان کی, اور اس کے اندر بھی اسی بات کے اوپر سب متفق تھے. لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی اس پلیٹ فارم کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ ظاہر ہے کہ وہ پلیٹ فارم اگر آ جاتا ہے اس میں بے شک بہت زیادہ جماعتیں نہیں بھی ہوتی ہیں, حالانکہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو اس میں شامل ہونا ضروری ہے, لیکن پی ٹی آئی والے اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یار رضوان بھائی, اصل میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے نا, یہ اتنا وہ اس پہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا. پلان ان کا یہی تھا کہ باقی جماعتوں کو بھی اکٹھا کریں گے, لیکن جو خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ورڈ استعمال کیے نا وہ ایگزیکٹلی لاگو ہوتے ہیں اس موجودہ قیادت کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جس میں یہ مولانا صاحب کے گھر جاتے رہے, اس میں کم از کم مہینہ 1.5 مہینے کا فرق آ چکا ہے, ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جب یہ شہداء اجتماع کی بات ہوگی تو یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں گے, ان کو بھی کہیں گے. اور اطلاع یہی تھی کہ جس دن انہوں نے ملاقات کی تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی کے ساتھ, اس دن یہ طے ہونا تھا کہ اب مولانا صاحب کے پاس بھی جایا جائے گا اور مولانا صاحب کے پاس جا کر ان کو بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ شرکت کرے, اس پلیٹ فارم پہ شرکت کرے. لیکن پھر کوئی بھی آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی بھی کسی طرح کا ان سے رابطہ نہیں ہوا. اسی دن پھر یہ طے ہوا کہ خان صاحب سے یہ کہا جائے کہ اس سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرے, ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور ابھی تک یہ اسی انگیجمنٹ پہ جا رہے ہیں, اور یہ جو زبیر بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ خان صاحب نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے, وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت کے علاوہ دیگر جماعتیں ہیں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں. آج آپ کو پتہ کہ ایم کیو ایم والے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. گو ایک تناظر میں دیکھا جائے تو ان کی اس ملاقات کا کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی, لیکن جو اس ٹائم پہ پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, ہر سیاسی پارٹی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے جو تعلقات میں گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہی ایم کیو ایم کر رہی ہے, یہی دیگر جماعتیں کر رہی ہیں. اب اجتماع میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی نمائندہ شامل ہوگا, لیکن جب بات ہی نہیں کی گئی ان کے ساتھ, ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ موجودہ قیادت جو ہے یہ اگر کسی طریقے سے فارغ کرتی ہے اور نہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتی, پھر یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کا جو بذات خود جو اس میں سیاسی جماعتیں شامل ہیں وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کی بھی اتنی نہ اسٹریٹ پاور ہے, نہ کوئی پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی اتنی بڑی ان کی کوئی پاپولر وہ ہے کہ وہ نواز شریف وہ ایک تعلق تو ہے سب کا, کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, بڑے عرصے تک ہی حصہ رہے ہیں. لیکن اگر اب وہ پی ٹی آئی خود سے نہیں کرے گی تو یہ جماعتیں بھی نہیں جائیں گی نا. اچھا, اس میں صاحبزادہ حامد اس کو ختم صاحبزادہ حامد رضا آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ان کا ایک بڑا گیپ تھا. یہی کہا جاتا تھا کہ یار صاحبزادہ حامد رضا مولانا صاحب کے گھر نہیں جائیں گے, لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا وہ گئے. اب وہ تو چلے گئے, علامہ ناصر عباس صاحب بھی ان کی بھی ملاقاتیں ہو گئیں. لیکن پھر آخر کو وجہ ایک ہی ہے, علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور چونکہ بیرسٹر گور, جب علی امین گنڈا پور کہے گا بیرسٹر گور کو یا اسد کیسر کو یا سلمان اکرم راجہ کو, اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ اس کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے بھائی, وہ کبھی بھی نہیں, جب تک علی امین گنڈا پور نہیں چاہے گا. اور علی امین گنڈا پور کو ہم نے تو یہ بھی سنا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب نے
آفر کرا دی تھی. آپ کو یاد ہے ایک بار کہ جی میری سیٹ, میرے بھائی کی سیٹ مولانا صاحب پہ قربان, اگر عمران خان کی خاطر میں فیصل کی سیٹ ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے تو ہم وہ بھی کر لیں گے. تو ہمیں لگا یار بڑا اچھا جسچر ہے, بڑا زبردست ہے کہ بڑا یہ مولانا صاحب کے لیے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کوئی ایف آئی آر کرا دی. علی امین گنڈا پور کی نہیں چاہتے, یہ کوئی اور ہے جو نہیں چاہتا کہ تو پھر علی امین گنڈا پور کن کے پلیئر ہے؟ کٹ پتلی والی بات ہے سر, کٹ پتلی ہوتی ہے نا, پیچھے کوئی اور ہوتا ہے آگے کوئی اور ہوتا ہے, وہ کٹ پتلی چاہ رہی ہے, کٹ پتلی نہیں چاہتی, کوئی اور چاہتا ہے. آپ سارے واقعات کے گواہ ہیں کہ کون نہیں چاہتا. بھائی ثوابی, مولانا صاحب ثوابی گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اسد کیسر صاحب کو پتا تھا کہ مولانا صاحب ثوابی آئے ہوئے ہیں. مولانا اسد کیسر پشاور میں نہیں ثوابی میں موجود تھے. تو جب مولانا صاحب ثوابی میں موجود تھے تو اسد کیسر صاحب اتنا تو کہہ سکتے تھے نا مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب آپ میرے گھر تشریف لائیں. آپ کیوں نہیں آئے؟ اس میں نہیں, اس میں ایک اور چیز ہوئی ہے. پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا کو دعوت دی ہے, مولانا نے ٹائم نہیں دیا. جب میں نے مولانا کی طرف سے چیک کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی دعوت نہیں ملی. اچھا اس میں ایک اور چیز ناظرین کے لیے, وہ چونکہ ہم اس کے اوپر بہت ڈسکس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ مولانا کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, اور بھائی پارٹی کا لیڈر چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو انگیج کرو. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور کون نہیں چاہتا, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کون ان کو دور رکھنا چاہتا ہے اور کون ان کو قریب لانا چاہتا ہے. اچھا اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے, اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب آئیں, کیونکہ اچکزئی صاحب اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں نا. اگر مولانا آگے تو پھر وہ لیڈ کریں گے, پھر وہ اچکزئی صاحب تیسرے نمبر پہ اچکزئی صاحب کو بھی لیڈر اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ بات اس ٹائم پہ اس سینیئرٹی پہ یا کوئی اور نہیں تھا. سمپل بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں کوئی اور تھا نہیں. یار وہ ایک کام کر لیتے ہیں, وہ اپنے حلقے میں اچھا جلسہ بھی کر لیتے ہیں, بندے اکٹھے کر لیتے ہیں وہاں پر اپنے حلقے تک وہاں پر نہیں. ان کا جب پی ڈی ایم کا حصہ تھے, جب جے یو آئی کا مارچ تھا, اس میں مولانا فضل الرحمان کے بعد دوسری بڑی تعداد میں محمود خان اچکزئی کے لوگ تھے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بعد میں تھی, اس میں بھی وہ تھے. تو ایک تو ریزن یہ بھی ہے. دوسرا اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تو پھر عمران خان نے کیوں پیغام بھیجا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ مجھ سے ملنے آئے, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. تو عمران خان خود چاہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ میرے تعلقات بڑھیں, تو وہ عمران خان کی جو خواہش ہے اس میں رکاوٹ پھر علی امین گنڈا پور بن رہے ہیں. تو پھر علی امین گنڈا پور از دا مین کلپریٹ. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک اور تھیوری اور بھی چل رہی ہے, ظاہر ہے یہ آج ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں, اور ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت کوئی اوقات ہے نہیں ہے گراؤنڈ پہ, کیونکہ وہ سارے فارم 47 پہ بن گئے ہیں. اگر صحیح فارم 45 والا الیکشن ہو تو ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی نہیں جیتی کراچی سے, یہ حقیقت ہے. ریڈیو پہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ریڈیو پہ آم, کیلے, سیب بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس نا جو نارمل ویٹ کے وہ ہوتے ہیں نا, وہ نہیں, وہ جو کیا جسے تولا جاتا ہے وہ ویٹ والا باٹ, وہ 1 کلو والا بھی ہوتا ہے, 2 کلو والا بھی ہوتا ہے, پاؤ والا بھی ہوتا ہے. کبھی آ جاتا ہے نا کوئی 2.5-3 کلو والا اوپر کیپیسٹی سے زیادہ, تو انہوں نے نا سائٹ پہ نا اس کو پورا کرنے کے لیے نا اینٹوں کے اوپر پتھر چڑھا کے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم صرف اتنی ہے, اس کی ویلیو صرف اتنی ہے. بوقت ضرورت ہے, وہ ضرورت آ جائے گی. اب جنہوں نے حکومت بدلنی ہے, جو نون لیگ سے جن کی راہیں بدل رہی ہیں, جی, اب وہ واپس کہیں اور بٹھا دیں گے. ہاں, تو یہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید حکومت بلاول کو تیار کیا جا رہا ہے, فیصل واڈا بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور یہ جو حکومت ہے اس کو ویسے تو بہت تابعدار ہے. گولیاں کہتے ہیں تو گولیاں چلا دیتے ہیں, جو مرضی آپ ان سے کروا لیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم سب کچھ آئینی ترمیم کروا لی, قانون جو چاہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب راتوں رات ایک ڈرافٹ خیر وہ بناتے نہیں, ان کو آتا ہے بنانے والے, شاید فروغ نسیم صاحب ہوتے ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں, تو خیر وہ کروا لیں. تابعداری میں مسلم لیگ نون کا کوئی ثانی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ روٹی منگانے واسطے فوڈ پانڈا ہے, انہاں دا ڈاکومنٹ پانڈا ہے, جو ڈاکومنٹ لے کے آتا ہے. پرابلم یہ ہے نون لیگ کے اندر کہ نون لیگ اصل میں اخلاقی طور پر یا ان کی سیاست اتنی گر چکی ہے کہ وہ اب بوجھ ان کا کسی اور کے کندھے پہ پڑ رہا ہے, اور وہ اپنا بوجھ آلریڈی اٹھایا ہوا ہے, مسلم لیگ نون کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے, اور یہ چیزیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. دوسرا ان کو یہ پرابلم ہے سب سے بڑا کہ بھائی جب ہم پہلے ہائیبرڈ دور تھے, 2018 سے 22 والا بھی ہائیبرڈ دور ہی تھا, اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. تو جو فرنٹ پہ جو سیاسی جماعت جو حکومت میں ہوتی تھی وہ بوجھ اٹھاتی تھی. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مسنگ پرسنز ہوئے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہوگی, تو مسنگ پرسنز مطلب ٹھیک ہے یہ ایک بیانیے, کیونکہ وہ جو پارٹی کے لوگ تھے وہ اس بیانیے کو بہت زیادہ پھیلاتے تھے, فروغ دیتے تھے یا ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے اس بیانیے کو جو ایک ظلم کا بیانیہ تھا.
اب پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان کو کسی طرح سے بھی کوئی سپورٹ فراہم نہیں کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں خود جا کے یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے پڑ رہے ہیں. نہیں رضوان صاحب, ایک مسئلہ بھی ہے. دیکھیں 2018 سے لے کے 2022 تک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ ہائیبریڈ تھا, یہ ہائیبریڈ پلس ہے, وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن 2018 سے 22 تک جو کچھ ہوا ہے نا, وہ 2022 سے 2024 تک وہ اس کا آپ ملٹی پلائی بائی 100 کر دیں. اتنا ظلم یار, ظلم کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا جتنا بھی کوئی کرنا چاہے. عمران خان کے دور میں ایک ظالمانہ واقعہ ہوا تھا, وہ جو سائیوال والا سی ٹی ڈی سے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے پیچھے بھی کون لوگ ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے. ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے, لیکن وہ جب سامنے آئیں گے تو انہوں نے وہ ظالمانہ سیریز جو ہے ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے نا وہ لاکھ کوشش کرتے ہوئے بھی, عطا تارڑ صاحب تو روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, باقی وزراء بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ظلم جو ہے نا وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ کوئی پولیٹیکل چیزوں کے اوپر ڈیفینڈ کر لیں گے, آپ جو ہے کرپشن کے اوپر کوئی نہ کوئی بیانیہ بنا لیں گے, کوئی نیریٹو بنا لیں گے, کوئی پروپیگنڈا کر لیں گے. اس وقت سب سے بڑا کیا ظلم پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کیا ظلم ہوا تھا؟ ایک رانا ثناءاللہ کے اوپر جعلی مقدمہ بنا تھا, لیکن لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن تھی کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ منشیات فروش ہے. دیکھیں وہ جعلی مقدمہ تھا, لیکن لوگوں کے اندر یہ ایک پرسیپشن پہلے سے, ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ منشیات فروش ہیں, یہ قاتل ہیں, انہوں نے فیصل آباد میں ظلم نہیں کیے کیا؟ اور نواز شریف کا کہتے ہیں جی ظلم ہو گیا, کیا ظلم ہو گیا؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کے نہیں ہیں, آج دن تک رسیدیں انہوں نے دکھائی ہیں نہیں دکھائی. عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ مجھے بتا دیں جو ایسا ہو جو جینون ہو, جس کا فائدہ بینیفیشری عمران خان کو خود ہوا ہو. ایک وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, وہ ٹرسٹی ہے, ان کا ذاتی تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی بنی ہوئی. ایک وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے, ٹھیک ہے, وہ توشہ خانہ والا آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تحائف ہیں وہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے. وہ بی بی کو انگوٹھوں کی لالچ, ہیروں کی لالچ, وہ جو بی بی کی تھی اس میں عمران خان پھنس گئے, ٹریپ ہو گئے. تو اس میں یہ حقائق ہے نا, لیکن اس میں کوئی جرم نہیں تھا, کوئی قانون نہیں ٹوٹا, قانون کے مطابق پیسے جو بنتے تھے وہ دیے اور تحفہ لیے اور بیچ دیا. یہ بیچنا جو ہے وہ اخلاقی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے ان دونوں ٹینیور کا کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے, اور اسی لیے اس لحاظ سے وہ جو گورنمنٹ تھی وہ چلو ڈیفینڈ بھی کر لیتی. مواصلات کسی بھی حکومت میں جو کرپشن کرتی ہے نا, پاکستان میں جو تاریخ ہے, جو مواصلاتی منسٹری ہے وہ دروازہ ہے, گیٹ وے ہے کرپشن, بڑی کرپشن کا, کیونکہ وہاں پہ بڑے پروجیکٹس ہیں. ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا تو ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے کیا مل رہا. پھر یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سے مراد ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں مولانا کو. جب پی ڈی ایم کا پہلا انیشیل دور تھا, مواصلات میں جو منسٹر تھے وہ کون تھے؟ مولانا صاحب کے بیٹے. وہ کیوں لی گئی؟ یہ کیوں دو وزارتیں لیتے ہیں, ایک مواصلات کی اور دوسری حج کی؟ دونوں میں بے تحاشا مال ہے, حج میں بھی مال ہے اور مواصلات میں بھی مال ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی ساری جو سیاست ہے وہ تو ظاہر ہے وہ کوئی نظریے کے اوپر تو کبھی رہی نہیں ہے. ہمیشہ سے انہوں نے پاور پالیٹکس کی ہے, ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی اپنا حصہ لیا ہے, پورے سسٹم سے اپنا حصہ لیا ہے. اب ان کو حصہ نہیں مل رہا تو عمران خان ان کا جو وزن ہے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں, ان کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے نا. حصہ دینے والے تو حصہ دے رہے ہیں, مولانا صاحب حصہ اس لیے شاید نہیں لے رہے کہ وہ حصہ لیتے ہوئے وہ اپنی اب تو حصہ اگر لیں گے تو اپنی سیاست خراب کر دیں گے. تو یہ ان کا ایک وائز موو ہے حساب سے اگر دیکھا جائے, کہ جو غلطی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کی ہے وہ غلطی وہ نہیں کر رہے. اچھا, اس میں چونکہ وہ آپ بات کر رہے تھے نا کہ اب ان کو پرابلم یہ ہے, تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بلاول کو ایک سافٹ امیج کے طور پہ سامنے لے کے آ کے شاید یہ سیٹ اپ کو تبدیل کر لے. ویسے سیٹ اپ تو یہی محسن نقوی چلائے گا, لیکن سامنے شاید بلاول کا فیس ہوگا. لیکن بھائی آپ بات یہ ہے کہ اگر آپ گولیاں مار کے قمر زمان کائرہ کو یا بلاول بھٹو کو کہیں گے ڈیفینڈ کرو, تو وہ کیسے کریں گے؟ یہ تو ان سے بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ نون لیگ کو تھوڑا سا ایک آپ وہ دے سکتے ہیں مارجن, آپ یہ دیکھ کے لیں کہ یار وہ بیچارے کیسے ڈیفینڈ کریں اس چیزوں کا, حالانکہ وہ شریک جرم ہے, مارنے والے تو یہ خود ہیں. لیکن یہ اس کا پوائنٹ ہے. دوسرا مجھے ایک بڑی میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر ہم جاتے ہیں آگے کامنٹس کی طرف. آپ کے وی نیوز کے اوپر عمار مسعود صاحب نے خرم دستگیر کا انٹرویو کیا ہے. اس کے اندر میں صرف سن رہا تھا پارٹ, تو میں نے کہا وہ بہت ضروری ہے اس کو شیئر کرنا, بتانا لوگوں کو. شاید لوگوں نے سنا بھی ہو, لیکن میں بس 30-40 سیکنڈ میں اس کو فائنڈ اپ کروں گا. سوال یہ ہوا کہ جی عمران, آپ لوگ تو بڑا پروجیکٹس بھی آپ نے کیے, ترقیاتی کام بھی کیے,
عمران خان تو پروجیکٹس بھی نہیں کرتا, ترقیاتی کام بھی نہیں کرتا, تو عمران خان کا بیانیہ مقبول کیسے ہوا؟ اس کے جواب میں خرم دستگیر نے یہ کہا کہ عوام کو دو چیزوں میں ان کو ایک وہ ملتا ہے نا, اٹریکشن ملتی ہے. ایک یہ ملتا ہے کہ جی آپ ہمارے کام کر رہے ہیں, آپ ہماری چیزیں کر رہے ہیں, تو وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے کیا ہے کہ جو ان سارے مسائل ہیں جو عوام کے نا, ان کا جو اصل جڑ ہے نا, اس نے لوگوں کو وہ بتا دیا ہے کہ اس کے میں ہراؤں گا تو پھر جو ہے وہ یہ ملک ٹھیک ہوگا. یہ آپ کے مسائل حل کرنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا, یہ مسائل کی جو وجہ ہے, جو جڑ ہے, اس کو ختم کروں گا تو پھر ملک ٹھیک ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ بڑی ان کی خوبصورت بات تھی, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اصل میں خرم دستگیر صاحب نے جب سے الیکشن ہارا ہے نا, انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. وہ سوشل میڈیا کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے نون لیگ کو سب سے زیادہ مانڈ گجرانوالہ پہ ہوتا تھا لاہور کے بعد, کیونکہ وہاں سے جتنی سیٹیں ہوتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون جیتتی تھی, اور اس دفعہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ آج 16 دسمبر بھی ہے, تو 16 دسمبر کی جب ہم بات نہیں کریں گے تو لوگ تو ختم نہیں ہو دیکھیں, سکتا. پاکستان کی تاریخ کا ڈارکسٹ ڈے اگر آپ اس کو کہیں, دونوں واقعات کے تناظر میں, کہ جہاں پہ ایک ملک 2 لاکھ ہوا, اور دوسرا جو 16 دسمبر کو جو ایک معصوم بچوں کا جو قتل عام ہوا وہاں پر, اور کیوں ہوا یہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اور اس میں میرے خیال ہے کہ کیا دیکھیں 100 بچوں سے زائد کی شہادتیں اگر کسی بھی قوم کی ہو جائے نا, وہ اپنا قبلہ درست کر لیتی ہیں. ہم نے اپنے 100 سے زائد بچے گوا دیے, لیکن ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا. ہم نے آدھا ملک گوا دیا, لیکن ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب 1965 میں ہندوستان جو آپ سے 5 گنا بڑا ملک تھا, اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا, تو پاکستانی عوام بارڈرز پہ کھڑے ہو گئے اور اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم لڑیں گے. لیکن 6 سال بعد وہی فوج ہوتی ہے, وہی آپ کا جو ہے نا, وہ آپ کہہ لیں کہ وہی فورس ہے, وہی مقابلہ کر رہی ہے. لیکن آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ اپنی عوام سے شکست, آپ کو اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے 6 سال میں کیا ہوا, وہی فورس میں اتنی کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی. 6 سال پہلے آپ کے ساتھ عوامی طاقت تھی, عوام آپ کے پیچھے کھڑی تھی, تو آپ اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. وہی 6 سال بعد یہ ہوا کہ آپ کی عوامی حمایت آپ کے ساتھ نہیں تھی, آپ کو اپنے ملک میں سرنڈر کرنا پڑ گیا. تو یہ وہ واقعات ہیں جن سے انسان کو سیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اچھا, چھٹی کیوں دی ہے؟ چھٹی کا بھی آپ کو پتا ہے یہ مہمہ بنا ہوا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ نہ وزیر اعظم, مجھے لگتا ہے وزیر اعظم نے پتا ہے کہ چھٹی کیوں دیتی ہے. چھٹی ہے بھی ویسے, نہ انٹیریئر منسٹری کو پتا ہے. انٹیریئر منسٹری میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یار کوئی کہتا ہے جی کوئی سیکیورٹی کا معاملہ تھا, کوئی کہتا ہے جی مطلب کسی کو نہیں پتا. یار رضوان صاحب, پنجاب میں چھٹی ہے, ملک جڑا ہے کدھر سے چھٹی آئی ہے کسی کو نہیں پتا, چھٹی کیوں آئی ہے. بس یہ ملک کسی آپ کو پتا یہ سوال ہے. آج آپ نے عمران خان کا پیغام نہیں پڑھا. ہاں پیغام بہت زیادہ امپورٹنٹ, وہ اصل میں وہ ٹویٹر پہ چل رہے, تو ہم نے کہا کہ شاید لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. پڑھ دیں اگر آپ کے پاس خبر تھی وہ تو اڈیالہ جیل میں. بس وہی کہ 500 دن گزر گئے, 500 سال بھی رکھیں گے تو وقت کے یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کروں گا, وقت کے یزید کی غلامی نہیں کروں گا. اس سے بڑا جملہ کوئی ہو سکتا ہے جی؟ ایک بندہ جس کو صرف اس لیے جیل میں رکھا کہ وہ مینیج ہو جائے, وہ ٹوٹ جائے, وہ ڈر جائے, وہ ڈیل کر لے, وہ ہمارے ساتھ کوئی معاملات طے کر لے. عمران خان نے جتھے قرآن پاک انگلش اردو وچ پڑھیا ہے, ترجمہ پڑھیا ہے, مجھے لگتا ہے عمران خان نے نا واقعہ کربلا بھی چک کے گھول کے پی لیا ہے. انکار. اچھا جی, کامنٹ شامل کرتے ہیں جی. یہ گزشتہ ویڈیو کے اوپر جو کامنٹس تھے, اور گزشتہ ویڈیو تو ویسے وہ ہمارا ایکسپلینر تھا, لیکن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ. تقریباً سب نے اس کو بہت پسند کیا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. جو بھی واقعات ہیں ان کا جو تاریخی پس منظر ہے, اس کے اندر جو فیکٹس ہیں, جو واقعات ہیں, وہ سارے آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے. آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اور اس ایکسپلینر کے حوالے سے اگر آپ بھی کوئی آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. کیا ہم اس کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں, یا کس چیز کے اوپر زیادہ بات ہو سکتی ہے, انشاءاللہ وہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.
اچھا یہ وکلو لین ان کا یوزر نیم ہے جی, یہ کہتے ہیں گائز یو آر ڈوئنگ اے امیزنگ جاب, آئی یوز ٹو واچ اے ہول بنچ آف vlogs بفور آن دا پولیٹیکل سچویشن ان کنٹری بٹ ناؤ ہیو ریسٹرکٹڈ مائی سیلف ٹو جسٹ اے فیو اینڈ یور vlog از ون آف them. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. I feel I can understand, I can trust your information and also that you guys understand and our frustration with the existing PTI leadership. We are so upset with them. They are spineless cowards and cannot in any way represent the true IKIS spirit and bravery. یہ 2 دن پہلے کا ان کا کامنٹ ہے جی, اور آپ نے جو عمران خان کی گفتگو کی ہے وہ یہی گفتگو ہے. عوام کی پلس کے اوپر عمران خان کا ہاں بالکل, جو لوگ بات کرتے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بھی کل تو بلکہ میں نے وہ بھی دیکھے جن لوگوں کو زخمی ہوئے تھے, جن کو کوئی گولی لگی, وہ کوئی پلستر کے ساتھ تھا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, وہ سب وہاں پہ شہداء اجتماع میں. مطلب لوگوں کا یہ یار باسے ڈر گئے نے, مارا کھا لیا نے, ہونے کتنے اے نہیں ہونا دے. وہ بیانیہ کتنے ہے کہ بھئی وہ لوگ جو ہے نا وہ اب FIR نہیں کروانا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمارا نام سامنے آئے جن لوگوں کے اوپر فائرنگ ہوئی. وہ جو بیانیہ جس بھائی نے دیا ہے نا, وہ اس ٹائم تقریر تیار کر رہے ہو. آج اسمبلی کا اجلاس ہے نا, انہیں اپوزیشن کی طرفوں تقریر کرنی ہوندی ہے نا. سکینہ فاطمہ کہتے ہیں رضوان از ایبسلیوٹلی کریکٹ دیٹ علی امین از اے گائے ہو از ہیلپنگ اسٹیبلشمنٹ ان دیئر ایول پلانس. پتہ ہے ہم صرف واقعات آپ کو بتائیں گے, باقی باقی فیصلہ آپ سمجھدار ہو خود کرنا ہے. عریشہ فہیم کہتی ہیں جی زبیر بھائی زبردست بولتا ہے, دلیر جرنلسٹ ہے. زبردست, واقعی میں دلیر ہے, واقعی میں دلیر ہے. شکریہ ادا کر لو سر. شکریہ سر, دلیری کا بھی شکریہ ادا کریے, تعریف کی ہے نا یار. اوکے. پاکستان زندہ باد اکاؤنٹ ہے جی, کہتے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے PTI کی قیادت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے جس دن یہ کہہ دیا کہ قیادت پر میرا اعتبار نہیں رہا تو ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. کہہ تو دیا ہے انہوں نے. محبت ان کا یوزر نیم ہے جی, کہتے ہیں بائیکاٹ کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, خریداری جاری رکھنے کا مت بولیں, بائیکاٹ جاری رکھنے کا بولیں. وہی نا, جس وجہ سے ڈسکاؤنٹ جاری یار وہ ڈسکاؤنٹ ہے اسی وجہ سے ڈسکاؤنٹ لے ہو یار. نہیں, وہ قائد ملت دی سڑک دی نیلامی کدوں سی, وہ تو 16 دسمبر آج شروع ہو رہی سی نا. آج شروع ہونی سی. ہاں آج سے 20 تک 4 دن ہے. 4 دن ہے. وہ آج کہیں ہے پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے. پتہ کرتے ہیں. وہ محمد اصغر کہتے ہیں جی جٹ صاحب ہم روم میں 10 لڑکے رہتے ہیں مگر اب ہم ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں گے. آپ کو مخاطب میرے مینو پہ جڑے نے ایک روم میں 10 بندے رہتے ہیں یار. ویسے یار بھی یہ پردیش, یہ بھی اوورسیز پاکستانی ہے نا یار, یہ بہت محنت کرتے ہیں بہت. بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے ملک چلتا ہے, سچی بات ہے, سچی بات ہے. اوورسیز ٹرو ہارڈ ورک, پتہ نہیں کتنی کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں یار. گھر سے دور یار, سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات گھر سے دور. رضوان صاحب گھر سے دور جانا, جب آپ کو یہ پتا ہو نا, جب آپ کچھ لوگ تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا 10 دن بعد واپس آ جائیں گے, جب آپ کو یہ پتا مہینہ لا کے آئے ہو, جو رضوان صاحب یہ سوچ کے جا رہا ہوتا ہے نا کہ یار ہوں پتہ نہیں میں 6 مہینے نو واپس آنا ہے, سال نو واپس آنا ہے, 6 مہینے کوئی نہیں, 2 سال 3 یار, وہ جو فلائٹ میں وہ بیٹھتے ہوں گے نا, میں کہتا ہوں یار وہ مومنٹ. آپ لوگوں کی ہمت کو سلام ہے, آپ کا پسینے کا ایک ایک قطرہ اس سرزمین کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی آبیاری کرتا ہے. سلوٹ ٹو آل اوورسیز پاکستان. اور کمال دیکھیں ان کا کہ وہی سب سے زیادہ درد بھی رکھتے ہیں یار, بہت زیادہ وہی سب سے زیادہ درد بھی رکھتے ہیں. اللہ ان کے یہ جذبہ سلامت رکھے, کیونکہ یہاں والے کہیں نہ کہیں بیچ میں کیونکہ مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں, 12 گھنٹے بعد آ کے انہیں روٹی بھی کتنے بنانی ہے, سالن بھی بنانا ہے, انہیں کھانا بھی ہے, انہیں گھر والے نے بھی گل کرنی ہے, انہیں پھر پاکستان دا بھی دیکھنا ہے کہ یار پاکستان کی چل رہا ہے. ہاں خوش رہیں جی, خوش رہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے, اللہ کرے ہمارا ملک کتنا پھلے پھولے کہ کسی کو اپنے گھر سے دوری نہ کرنی پڑے, اللہ کرے جی. آمین. آئی ایم عاصمہ رزاق, اوورسیز پاکستانی, بلانگ ٹو حاجی امتیاز احمد ہے, PTI ماؤنڈی بہودین. نومبر 24 میں ہم پاکستان ویکیشنز پر گئے, ہمارے ساتھ بہت رانگ بیہیویئر کیا گیا, گورنمنٹ نے پلیز کنٹیکٹ کریں, میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتی ہوں اوورسیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یار, یہ مطلب کہ وہ صرف ان کے MNA کے ہلکے کے حاجی امتیاز کے وہ پاکستان آئے ہیں اور ان کے ساتھ یار اس فیملی کے ساتھ بہت برا ہوا. اس فیملی کے ساتھ آپ کو پتا ان کی فصلیں, ان کی فیملی, وہ ان کی بھابھی تھی نا, وہ جنہوں نے یہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنس میں وہ بتایا تھا چھوٹے بچوں والا. جی وہی فیملی. طاہرہ یاسمین ہے جی, کہتے ہیں پہلی بھی آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتی تھی لیکن 24 نومبر کے بعد تو ریگولر ہو گیا, لیکن آپ لوگوں سے رشتہ بہت پرانا ہے. ارشد شریف کے ساتھ ہلزئی کی جذباتی وابستگی نے بہت متاثر کیا تھا. آپ تینوں ہی بہادر ہیں لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں.
جٹ صاحب کہیں آپ فیصل آباد سے تو نہیں ہیں کیونکہ جگت اچھی مارتے ہیں. میرے جو میں بتا سکتا ہوں یہ بات، میرے دادا جو ہیں مائگریٹ کر کے جب آئے تھے تو وہ فیصل آباد آئے تھے. تو میں آپ پاکستان میں آپ فیصل آباد سے؟ جی میں فیصل آباد، ابھی فیصل آباد رہتا نہیں ہوں ہاں لیکن فیصل آباد سے. اسی وجہ سے نہیں مطلب کیا جگت اچھی مارتے ہو. نہیں وہ تو بڑی تھینک یو کر دینا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ہاں نہیں یہ تو کیا ہو میں ایک سمجھ رہا سی میں ایڈی مزے دی تھی جگت میں، مطلب چلو تو انجوائے کر دیتے ہو. جواب مانگیں گے ان کا یوز یوزر نیم جی کہتے ہیں اگر آپ لوگوں سے ملنا چاہیں تو آپ لوگ ملتے ہیں کسی سے یا نو لفٹ. بھائی آ جائیں چائے پیتے ہیں اینی ٹائم یو کین کم. سر آپ تسی مل لو گے جی تسی سر کیوں نہیں سر، آپ جٹ صاحب ਤੁਹਾਡੇ پروڈیوسر اویلیبل ہوئے تے سی مل لیں گے. جٹ محمد ولید کہتے ہیں جٹ صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ذات اس نے آپ کی آواز لوے مولا نہیں وہ ان کا قصور نہیں تھا، وہ میرا قصور اس تھا. نے وہ آپ کی میں آواز ٹھیک نہیں کرائی. ہوڈی آج آپ دے نے ٹھیک پہنا ہوا ہے. بالکل بھائی وہ کہتے ہیں یہ ستا ہوتا ہے. یہ عمیر کے لیے تھا. بینش طارق کہتی ہیں جی بشرا بی بی ہی اس سب کی قصوروار ہے. نالائق عورت. نہیں جی چلیں ڈی چوک کے حوالے سے بشرا بی بی کے کردار کو اتنا وہ نہیں تھا کہ جس پہ شک کیا جا جی سکے. جی وہ کہتے ہیں جی شہزاد بھٹی کے فرق ہوگی کہ سوسر تو نون لیگ کیمپ ہی ہے. بھائی یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ پکڑو اس کو. ٹھیک ہے جی. اور اچھا یہ ظفر عباس کہتے ہیں جی سیکرٹ ایکٹ سرونگ گورنمنٹ سرونٹ پر امپلیمنٹ ہوتا ہے جو صرف فیض حمید ہے، پولیٹیکل لیڈرز پر یہ کس طرح لاگو ہو سکتا ہے؟ وہ ملٹری ایکٹ کا شاید یہ کہہ رہے ہیں. ملٹری ایکٹ یہ ویسے انہوں نے ایک تو ملٹری ایکٹ صرف کا ہوتا ہے، پھر وہ جو جناح ہاؤس ہے جس کو انہوں نے ممنوع علاقہ قرار کہا کہ جی ممنوع علاقہ تھا، وہ ممنوع علاقہ 9 مئی تک نہیں تھا. وہ ایک وکیل نے بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ اس کے بعد ہم نے اس کو ممنوع علاقے میں ڈالا ہے. بہرحال یہ سارے جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کوشش وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے کامنٹس کا. اپنا کامنٹس کا اظہار کرتے رہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے.